کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح بنی اسرائیل کو نعمتوں سے نوازا، باوجود اس کے کہ انہوں نے ہٹ دھرمی کی اور جہاد فی سبیل اللہ سے پیٹھ دکھائی، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر بھی اپنے انعامات کی بارش ان کے اوپر کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، من اور سلوہ نازل کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پہ مار۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو پتھر کے اوپر، چٹان کے اوپر مارا تو 12 چشمے اس پتھر سے پانی کے پھوٹ پڑے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، اور ہر کسی نے اپنا چشمہ پہچان لیا، یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر کے اوپر لاٹھی ماری تو 12 چشمے اس پتھر سے پھوٹ گئے، اور ہر قبیلے نے اپنا چشمہ پہچان لیا کہ مجھے یہاں سے، ہمیں یہاں سے پانی پینا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک کھلا معجزہ تھا، کھلی نشانی تھی کہ پتھر سے اللہ رب العالمین نے پانی جاری کر دیا، اور ایک چشمہ نہیں 12 چشمے اللہ رب العالمین نے ایک پتھر کے اندر سے بہا دیے۔ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ نے فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو اللہ رب العالمین نے جو تمہیں رزق دیا ہے اسے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں نعمتوں سے نوازا، اور نعمتوں سے نوازنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، من اور سلوہ ہے، کھاؤ پیو، یہ پانی ہے، چشمہ تمہارے لیے بہا دیا گیا ہے، تو تم کھاؤ پیو اللہ رب العالمین کا رزق۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لیکن یاد رکھنا زمین میں فساد نہ برپا کرنا، کیونکہ اللہ تمہیں بافراق روزی دے رہا ہے، بنا محنت کے روزی مل رہی ہے، بنا کوشش کے من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، بنا کنویں کے پانی نکالے تمہیں اللہ چشمے کے ذریعے سے پانی دے رہا ہے، تو ساری آسائش اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں، ساری نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں، تم زمین میں فساد برپا نہ کرنا۔ لیکن یہ قوم پھر بھی اللہ رب العالمین کی ناشکری ہی نکلی۔ اللہ نے انعامات کیے، اللہ نے انعامات کی بارش کی، اللہ نے رحم و کرم کیا، لیکن یہ قوم ناشکری نکلی۔ آگے رب فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانا کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ اللہ ہمیں ساگ کھلائے، ککڑی کھلائے، مسور کی دال کھلائے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، بہتر کے بدلے ادنا چیز کا سوال کرتے ہو، تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی ہیں؟ اللہ من اور سلوہ تمہیں دے رہا ہے، دنیا جہاں کی بہترین غذا تمہیں کھلا رہا ہے، نہ تمہیں کھیتی باڑی کرنی پڑ رہی ہے، نہ تمہیں ہل چلانا پڑ رہا ہے، نہ تمہیں بیج بونا پڑ رہا ہے، نہ تمہیں کوئی جانور پالنے پڑ رہے ہیں، جانور چرانے پڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے میٹھی چیز بھی نازل کر رہا ہے، اور سلوہ ایک قسم کا جانور بٹیر کی طرح جو تھا وہ آتا ہے، اور تم اسے آسانی سے پکڑتے ہو اور ذبح کر کے کھا لیتے ہو۔ اس بہترین روزی کے بدلے تم کیا مانگ رہے ہو کہ ساگ دے دے، ککڑی دے دے، گیہوں دے دے، مسور کی دال دے دے؟ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ تم بہتر کے بدلے ادنا چیز کا سوال کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم نکل جاؤ پھر یہاں سے، جاؤ یہ ساری چیزیں تمہیں شہر میں ملیں گی، یہاں تمہیں من اور سلوہ ہی ملے گا جو اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناشکری کی، اور اس طرح سے بے وقوفانہ سوال کیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہوں نے غضب کو دعوت دی۔ جی ہاں، اللہ جب نعمتیں دیتا ہے، اللہ رب العالمین جب
اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس کی رحمت کی اگر بندہ ناقدری کرتا ہے، اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر فقر و فاقہ اس قوم کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اس قوم کا مقدر غریبی اور مسکینی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ان پر ذلت اور مسکینی کو مسلط کر دیا، غریبی کو مسلط کر دیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غضب پر غضب یہ لے کے لوٹے، اسی لیے انہیں مغضوب غیر المغضوب کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے غضب کی مستحق قوم بن گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ان کا صرف یہ ایک گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان پر ذلت اور مسکینی اور اللہ کا غضب مسلط کر دیا گیا، بلکہ ان کے اور بڑے بڑے جرائم ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا یہ انکار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر جاتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء اکرام کو ناحق قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بنی اسرائیل کے جرائم میں سے بہت بڑا ایک گناہ تھا کہ نبیوں کو، رسولوں کو، جو اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہوتے تھے، انہیں یہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج اس سیریا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، بچوں کو بھی ٹارگٹ کر کر ان پہ بم گرائے جا رہے ہیں، ہاسپٹلز کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ دنیا جہاں کی بڑی ظلم کی تاریخ اسرائیل نے آج لکھ دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ یہودیوں نے انبیاء اکرام تک کو نہیں چھوڑا، ان تک کو قتل کر ڈالا۔ حضرت جو ہے زکریا علیہ السلام ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، انہیں قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل یہودیوں نے انبیاء تک کو نہیں چھوڑا، تو عام انسانوں کو یہ کیسے بخش سکتے ہیں؟ اور جس طرح انبیاء کے دشمن تھے، آج امت محمدیہ کے بھی یہی اسی طریقے سے دشمن ہو گئے ہیں، اور بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام یہ قوم کر رہی ہے۔ تو عنقریب جس طرح پچھلی مرتبہ بھی اللہ رب العالمین نے ذلت اور مسکینی ان کے اوپر ڈال دی تھی، اللہ کا غضب لے کر یہ لوٹے تھے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عنقریب اللہ رب العالمین اسرائیل کو ذلیل کرے گا، اس کے اوپر ذلت اور مسکینی اللہ رب العالمین ڈال دے گا، اور انشاءاللہ اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ان کی نافرمانیاں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے، یعنی جتنے بھی اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیے، حقیقت کے اندر یہ ان کی زیادتیوں کا اور نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ رب العالمین نے جب بنی اسرائیل کو قرآن دی، تورات دیا، اللہ کی وحی دی، اور انہوں نے تورات کو پس پشت ڈال دیا، تورات پہ عمل نہیں کیا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے لگے، اللہ کے آیتوں کا مذاق اڑانے لگے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے، تو رب کا حکم سخت سے سخت ہونے لگا، یہاں تک کہ رب نے کوہ طور کو زمین سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کہا وعدہ لیا طور پہاڑ سر پر لا کر کھڑا کر کے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، تورات کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا طور پہاڑ ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور عنقریب اللہ رب العالمین چاہیں تو ان کو طور پہاڑ کے ذریعے سے پیس کر رکھ دے، لیکن رب کہہ رہا ہے اب بھی بعد آ جاؤ، جو میں نے تمہیں دی ہے کتاب تورات اسے مضبوطی سے پکڑ لو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کو یاد کرو تاکہ تمہارا بچاؤ ہو سکے، تم بچ سکو اللہ رب العالمین کے اس عذاب سے۔
جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ کوہ طور ہمارے اوپر کھڑا ہوا ہے اور کبھی بھی آ کر یہ گر جائے گا اور ہم ختم ہو جائیں گے، تو انہوں نے فوراً اقرار کر لیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اے موسیٰ، طور پہاڑ ہم پہ سے ہٹوا دیں، ہم تورات کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے تیار ہیں، اسے یاد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس عذاب کو ان کے اوپر سے ہٹا دیا، کوہ طور کو اپنی جگہ اللہ نے واپس لا کر کھڑا کر دیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ لکنتم من الخاسرین، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ یعنی اس قدر اللہ رب العالمین کا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد کہ ہم تورات پر عمل کریں گے، پھر یہ قوم پھر گئی اور اللہ کی آیتوں کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ تو یہاں سے ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں نعمتیں دے تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنی چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ آج دیکھیں آپ سیریا کے اندر، فلسطین کے اندر لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، توحید پرست ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک بوڑھی ماں ہے، ایک بوڑھی اماں ہے، اس کا روزہ ہے اور افطار کا وقت ہے اور اس کے پاس گھاس پھوس رکھی ہے پانی کے اندر افطار کے لیے، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ شکوہ شکایت نہیں کرتی ہے، وہ وہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ تو یہ امت محمدیہ کا شرف ہے کہ تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہے، نہ کہ یہودیوں کی طرح نعمتوں میں بھی اللہ رب العالمین کی جو ناشکری کرتے ہیں۔ تو ہمارا اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز رکھا ہے کہ ہم آزمائشوں میں بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں اور نعمتوں میں بھی ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو نے ہمیں بفراغ نعمتیں کھلائی ہیں، بفراغ اللہ رب العالمین تم نے ہر طرح کی نعمتیں ہمیں پہنچا رہا ہے۔ تو یہ امت محمدیہ کا شرف ہے، نعمتیں ملنے پر بھی شکر گزاری کرتے ہیں اور نعمتوں کے چھن جانے پر، آزمائش آنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح نہیں ہے، معجزہ دیکھنے کے بعد، آیتیں دیکھنے کے بعد اللہ کی ناشکری کریں، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرائیں، پھر اللہ رب العالمین یہی کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے اللہ اس کے اوپر سخت عذاب نازل کرتا ہے اور اس کی نعمتوں کو ہمیشہ سے ہمیشہ اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے۔ اس کے برعکس جو آزمائش کے اندر گھر کر صبر کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی آزمائشوں کو ختم کر مزید نعمتیں انہیں عطا فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کے رزق کے دہانے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمیں قرآنی آیات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔